کے اطراف ترقیاتی کاموں کے لیے اعلان شدہ 5 کروڑ فنڈ پر وزارت خزانہ کی جانب سے روک۔ ریچور شہر کے خلب میں واقع عام تالاب کے اطراف عوامی سہولتیں بشمول واکنگ ٹریک و گارڈن و دیگر کاموں کی تعمیر کے لیے حالی دنوں میں ریاستی وزیر برائے آبپاشی مسٹر NS بوس راجو کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔ ان کاموں کے لیے انہوں نے RDF فنڈ کے علاوہ وزارت چھوٹی آبپاشی کی جانب سے خصوصی فنڈ کے طور پر 5 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا تھا، جس کی ہر جانب سے ستائش کی گئی، لیکن وزارت فائنانس نے اس کی منظوری دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ زائد فنڈ کی اجرائی ممکن نہیں۔ وزارت کے اس موقف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاست کی معاشی حالت کیسی ہے۔ وزارت فائنانس کی جانب سے خصوصی فنڈ کی اجرائی کے موقف میں نہیں ہے۔ اس خصوصی 5 کروڑ روپے فنڈ کے بشمول وزارت چھوٹی آبپاشی کی جانب سے مختلف ترقیاتی کام جملہ 169 کاموں کے لیے اعلان شدہ 92 کروڑ 80 لاکھ روپے زائد فنڈ کی اجرا کرنے سے وزارت فائنانس صاف انکار کر رہا ہے۔ وزارت فائنانس کی اس اعلان کے بعد ریاستی وزیر مسٹر NS بوس راجو کے دعوے پر سوالیہ نشانہ لگایا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر نے اپنی جانب سے خصوصی فنڈ دینے کا تو اعلان کیا، مگر وزارت فائنانس نے اسے روک دیا ہے۔ وزارت فائنانس کے اس موقف سے عام تالاب کے اطراف سہولتوں کی فراہمی کاموں کی انجام دہی کو لے کر کئی ایک سوال پیدا کیے ہیں۔ دیودرگ میں مولانا آزاد رہائشی اسکول کی عمارت کا مطالبہ۔ دیودرگ شہر میں مولانا آزاد رہائشی اسکول جو ایک کرائے کی عمارت میں چلایا جا رہا ہے، اس کی ذاتی عمارت کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے رقم مختص کرنے کے باوجود دیودرگ حلقہ اسمبلی کی رکن کریمہ جی نائک کی جانب سے اس کی تعمیر میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے، جس سے اقلیتی طلباء کو حصول تعلیم میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس لیے کریمہ کو چاہیے کہ وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اسکول کی عمارت تعمیر کرانے میں پہل کریں۔ یہ مطالبہ ترقی پسند تنظیموں کے وفاق کے کنوینر مسٹر سرینواس کپار نے دیودرگ میں صحافیوں کو خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ عارضی طور پر دیودرگ شہر کی خانگی عمارت میں اس اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں 200 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ اسکول کی ذاتی عمارت کے لیے شہر کے قریب سروے نمبر 271/2 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اب تک یہ جگہ حاصل نہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ محکمہ تعلیم کے عہدیداران سے رجوع ہو کر اس تعلق سے دریافت کیا تو انہوں نے مختلف وجوہات بتاتے ہوئے اس معاملے کوئی واضح جواب نہیں دیا، جبکہ چند ایک نے رکن اسمبلی کریمہ کی جانب سے عملاً اس میں تاخیر کروائی جا رہی ہے، جس سے طلباء کو حصول تعلیم میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رکن اسمبلی اس معاملے میں غفلت طاہرانہ کو ترک کرتے ہوئے اقلیتی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی پیدا کریں۔ سرینواس نے انتباہ دیا کہ جلد اس معاملے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا جاتا تو تعمیری کاموں کا آغاز نہیں ہوتا تو دیودرگ کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ایک زبردست احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اس موقع پر سید موسیٰ، شمس الدین، بہاؤالدین قریشی، راجہ صاحب اور دیگر موجود تھے۔ ریچور شہر کے خلب میں واقع عام تالاب کے اطراف عوامی سہولتیں بشمول واکنگ ٹریک و گارڈن و دیگر کاموں کی تعمیر کے لیے حالی دنوں میں ریاستی وزیر برائے آبپاشی مسٹر NS بوس راجو کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔ ان کاموں کے لیے انہوں نے RDF فنڈ کے علاوہ وزارت چھوٹی آبپاشی کی جانب سے خصوصی فنڈ کے طور پر 5 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا تھا، جس کی ہر جانب سے ستائش کی گئی، لیکن وزارت فائنانس نے اس کی منظوری دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ زائد فنڈ کی اجرائی ممکن نہیں۔ وزارت کے اس موقف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاست کی معاشی حالت کیسی ہے۔ وزارت فائنانس کی جانب سے خصوصی فنڈ کی اجرائی کے موقف میں نہیں ہے۔ اس خصوصی 5 کروڑ روپے فنڈ کے بشمول وزارت چھوٹی آبپاشی کی جانب سے مختلف ترقیاتی کام جملہ 169 کاموں کے لیے اعلان شدہ 92 کروڑ 80 لاکھ روپے زائد فنڈ کی اجرا کرنے سے وزارت فائنانس صاف انکار کر رہا ہے۔ وزارت فائنانس کی اس اعلان کے بعد ریاستی وزیر مسٹر NS بوس راجو کے دعوے پر سوالیہ نشانہ لگایا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر نے اپنی جانب سے خصوصی فنڈ دینے کا تو اعلان کیا، مگر وزارت فائنانس نے اسے روک دیا ہے۔ وزارت فائنانس کے اس موقف سے عام تالاب کے اطراف سہولتوں کی فراہمی کاموں کی انجام دہی کو لے کر کئی ایک سوال پیدا کیے ہیں۔ دیودرگ میں مولانا آزاد رہائشی اسکول کی عمارت کا مطالبہ۔ دیودرگ شہر میں مولانا آزاد رہائشی اسکول جو ایک کرائے کی عمارت میں چلایا جا رہا ہے، اس کی ذاتی عمارت کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے رقم مختص کرنے کے باوجود
دیودرگ حلقہ اسمبلی کی رکن کریما جی نائک کی جانب سے اس کی تعمیر میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے، جس سے اقلیتی طلباء کو حصول تعلیم میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس لیے کریما کو چاہیے کہ وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اسکول کی عمارت تعمیر کرانے میں پہل کریں۔ یہ مطالبہ ترقی پسند تنظیموں کے وفاق کے کنوینر مسٹر سرینواس کپار نے دیودرگ میں صحافیوں کو خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ عارضی طور پر دیودرگ شہر کی خانگی عمارت میں اس اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں 200 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ اسکول کی ذاتی عمارت کے لیے شہر کے قریب سروے نمبر 271/2 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اب تک یہ جگہ حاصل نہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ محکمہ تعلیم کے عہدیداران سے رجوع ہو کر اس تعلق سے دریافت کیا تو انہوں نے مختلف وجوہات بتاتے ہوئے اس معاملے کوئی واضح جواب نہیں دیا، جبکہ چند ایک نے رکن اسمبلی کریما کی جانب سے عملاً اس میں تاخیر کروائی جا رہی ہے، جس سے طلباء کو حصول تعلیم میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رکن اسمبلی اس معاملے میں غفلت طاہرانہ کو ترک کرتے ہوئے اقلیتی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی پیدا کریں۔ سرینواس نے انتباہ دیا کہ جلد اس معاملے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا جاتا تو تعمیری کاموں کا آغاز نہیں ہوتا تو دیودرگ کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ایک زبردست احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اس موقع پر سید موسیٰ، شمس الدین، بہاؤالدین قریشی، راجہ صاحب اور دیگر موجود تھے۔